بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ ہمارا پروگرام جو ہے محترم یحییٰ صاحب کی ایک ویڈیو کلپ جو ہماری نظروں سے گزری اور جس میں انہوں نے ایک چیلنج دینے کی کوشش کی ہے حضرت امام جماعت احمدیہ اصلاح پسند اور جماعت احمدیہ کے افراد کو، تو ہم اس کلپ کے اوپر جو ہے آج ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے یحییٰ صاحب نے جب اس کلپ کو شروع کیا تو آپ کہتے ہیں کہ ایک چیلنج دیتے ہوئے کہ جناب محترم جمبا صاحب جو ہیں وہ کلام حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مطابق یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ مسلم موعود جو ہے وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جسمانی اولاد میں سے نہیں ہے۔ اب جہاں پر ایک چیز جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ جو یحییٰ صاحب جو کہتے ہیں کلام حضرت مسیح موعود، حالانکہ یہ ایک بہت بڑا چیلنج جماعت احمدیہ اصلاح پسند کی طرف سے اور حضرت جمع صاحب علیہ السلام کی طرف سے دیا جا چکا ہے، وہ ہے الہامی کلام حضرت مسیح موعود علیہ السلام۔ اب دیکھیے ان کو اتنی شرم آئی کہ یہ الہام کا لفظ استعمال نہیں کر سکے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے الہام اور کلام میں فرق ہوتا ہے۔ اچھا، ہم اس کو ڈسکشن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے جو بات انہوں نے اٹھائی ایک صاحب نے اسی اسٹریم میں کہ جی وہ کہتے ہیں کہ جمبا صاحب کہتے ہیں کہ صاحب شریعت نبی کی خلافت دائمی نہیں ہو سکتی، یعنی یہ جمبا صاحب کی طرف انہوں نے منسوب کیا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت 30 سال چلی تھی، تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی طارق چوہان صاحب، آپ اس میں تھوڑی روشنی ڈالیے گا کہ یہ تو موقف جماعت احمدیہ اصلاح پسند کا نہیں ہے کہ جمبا صاحب یہ فرق کہتے ہیں کہ صاحب شریعت نبی کی خلافت دائمی نہیں ہو سکتی، یہ کہاں سے یہ چیز آئی ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم السلام۔ اللہ۔ یہ اصل بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ سارا جو ڈاکٹر یحییٰ صاحب کا کلپ ہے دیکھیں تو اس میں بہت ہی ایک جھوٹ کا پلندہ ہے، اور یہ بھی ایک بات جو انہوں نے کہی ہے کہ حضرت عبدالغفار جمبا علیہ السلام کا موقف یہ ہے کہ دائمی خلافت کا وعدہ نہیں دیا گیا، حالانکہ یہ بالکل غلط بات ہے، بلکہ اس کے الٹ بات ہے کہ وہ جو لوگ جماعت احمدیہ مرزا مسرور گروپ سے ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ جو مجددین کا سلسلہ ہے یہ دائمی نہیں تھا، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اوپر آ کر یہ ختم ہو گیا، اور اس کے بعد پھر ان کی وہ انتخابی خلافت کا آغاز ہوا جس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ دائمی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ دائمی خلافت کا یہ جو کانسیپٹ ہے یہ نکلا کہاں سے ہے؟ یہ نکلا ہے ایکچولی آیت استخلاف سے۔ اب دیکھیں جماعت احمدیہ اصلاح پسند کے گروپ کے جو ممبران ہیں وہ عمومی طور پر ہر ایک کو یہ چیلنج دے رہے ہیں جماعت احمدیہ خلافت گروپ کو کہ دیکھیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بڑا آسان فیصلہ کر دیا۔ حضرت مرزا مسرور صاحب فرماتے ہیں کہ جی میں آیت استخلاف کے مطابق ہوں اور مسیح کا 5واں خلیفہ ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں میں آیت استخلاف کے مطابق ہوں جو خلافت اسلامیہ محمدیہ ہے اور جس کا میں 13واں خلیفہ ہوں اور جو قیامت تک جاری ہے، اور یہ سلسلہ مجددین ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام 14ویں صدی کے مجدد تھے اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری ہے۔ اب 13ویں کے بعد تو 14ویں کی باری ہے نا، تو یہ جو جماعت احمدیہ خلافت گروپ ہے انہوں نے ایک خلافت کا نیا سلسلہ شروع کر دیا۔ ہم کہتے ہیں وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم سے دکھائیں، اور دکھانا وہیں سے پڑے گا جو معیار حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مقرر فرمایا ہے۔ یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امر خلافت کو ثابت کرنے کے لیے آیت استخلاف ایک دلیل ناطق، ایک شمشیر برہ ہے۔ دلیل ناطق مطلب ایک منہ سے بولتی ہوئی دلیل، اور شمشیر برہ ایک تیز دھار کاٹتی ہوئی تلوار۔ اور یہ جو حوالہ ہے یہ سر الخلافہ سے ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تصنیف سے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں حضرت مرزا مسرور صاحب کہتے ہیں میں خلیفہ اعلیٰ منہاج نبوت ہوں، حضرت عبدالغفار جمبا علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں خلیفہ اعلیٰ منہاج نبوت ہوں۔ تو جب یہ اختلاف پیدا ہو گیا تو اس کا حل تو پھر ہمارے پاس موجود ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ امر خلافت میں جب اختلاف ہو جائے تو اس کا حل کیا ہے؟ آیت استخلاف۔ تو جب ہم آیت استخلاف کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دائمی روحانی خلافت سلسلہ مجددین ہے،
اور وہ ہر مجدد جو ہے وہ ملکوتی قوتوں کے ساتھ آتا ہے جو زمانے کے فساد کو رفع کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہے. تو اس وجہ سے یہ الزام بالکل جھوٹ بے بنیاد ہے کہ حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام نے کبھی کہا ہے کہ دائمی روحانی خلافت نہیں وجود، بلکہ وہ صرف 30 سال تک چلی. بلکہ یہ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 30 سال تک ہی چلی ہو؟ کیونکہ پھر پہلی صدی سے حضرت عمر بن عبدالعزیز جب آئے تو خلافت علی منہاج نبوت کا دوسرا دور شروع ہو گیا، اور اسی کے 13ویں خلیفہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام ہے، اور اس کے 12ویں خلیفہ سید احمد شہید بریلوی تھے، اور اس کے پہلے خلیفہ علی منہاج نبوت حضرت عمر بن عبدالعزیز تھے. اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری ہے، اور یہ دائمی روحانی خلافت ہے جو سلسلہ خلافت یہاں پر یہ جو محمد اچھا یہاں جو یہ جو کالر تھے پہلے ان کے جائیہ صاحب کے، تو انہوں نے ایک اور نقطہ اٹھانے کی کوشش کی. وہ کہتے ہیں کہ جی جو جماعت احمدیہ اصلاح پسند کا عقیدہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک امت نبی ہیں اور امت نبی کے بعد خلافت نہیں ہوتی. پھر اس کے بعد وہ آگے حمامت البشرا کا ایک حوالہ دیتے ہیں کہ مسیح موعود کا کوئی خلیفہ دمشق کی طرف ہجرت کرے گا. تو وہ اس سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ وہ اسے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ مسیح موعود کی بات خلافت چلے گی اور کسی زمانے میں شاید ان کا کوئی خلیفہ دمشق کی طرف ہجرت کرے. تو یہ بات یہ پوائنٹ وہ ریز کرنا چاہتے ہیں یہاں پر کہ جماعت احمدیہ اصلاح پسند امت نبی کے بعد خلافت نہیں ہوتی. ہم اس طرح پہلے بعد میں بحث کریں گے. پہلے مجھے آپ طارق چوہان صاحب یہ بتائیے کہ جو حمامت البشرا کا جو انہوں نے حوالہ دیا ہے مسیح موعود کا کوئی خلیفہ دمشق کی طرف ہجرت کرے گا، یہ کس قسم کے خلفاء ہیں، یا مسیح موعود کے بعد ہم کس قسم کی خلافت چلنی ہے؟ اس پر تھوڑی روشنی ڈالیے. پھر اس کے بعد میں محترم ملک شاہی صاحب کی طرف آؤں گا، اور اسی سلسلے میں اگر وہ کچھ مزید ایڈ کریں تو وہ طارق چوہان صاحب کے بعد میں انہیں دعوت دوں گا. ڈاکٹر صاحب اگر آپ یہ جو حوالہ حمامت البشرا کا ہے اگر آپ اسے پڑھیں تو اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے صحیح مسلم کی ایک حدیث کا ذکر کیا ہے. یعنی یہ جو جملہ ہے یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اپنا نہیں ہے، بلکہ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے صحیح مسلم کی ایک حدیث کا ذکر کیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ مسیح موعود یا اس کے خلفاء میں سے کوئی دمشق کا سفر کرے گا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ یہ سارا حوالہ اس کے بعد کا پڑھیں، 3-4 صفحے پڑھ لیں، تو اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کوٹیڈ حدیث میں سے صرف ایک لفظ کا جو ہے اس کے اوپر اپنی خیالات کا اظہار کیا ہے. اس وجہ سے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے عمومی طور پر کہا ہے کہ مسیح اور مہدی کے متعلق جو احادیث ہیں نا وہ ساری کی ساری احادیث مجروح اور مخدوش ہیں. اور اس بات کا ذکر انہوں نے اپنی اس ویڈیو میں بھی کیا. وہ جری اللہ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ زیادہ تر احادیث مجروح اور مخدوش ہیں. تو اس حدیث کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ذکر کیا، اور اس میں پھر انہوں نے اس کا ذکر کیا دمشق کا. اور 4 صفحے اگلے پڑھ لیں اور اس کے بعد ساری کتاب بے شک پڑھ لیں، کہیں خلافت کا کہیں ذکر نہیں انہوں نے کیا کہ مسیح موعود کی کوئی خلافت ہوگی، کیونکہ یہ حدیث کے الفاظ ہیں. اور انہوں نے صرف اس کو دمشق کا چونکہ اس میں ذکر ہے، اس کے بعد انہوں نے سارا دمشق کا بتایا کہ اس سے مراد ایک ایسی جگہ تھی جہاں پہ عیسائیت کا فتنہ ہوگا، اور جیسے کہ ہندوستان میں اس وقت عیسائیت کا فتنہ تھا تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام وہیں پہ آئے. تو انہوں نے دمشق سے ساری اپنی جو ہے اس کی تفصیل بتائی ہے کہ دمشق کا کیوں ذکر کیا گیا، اور خلافت کا کوئی ذکر نہیں انہوں نے کیا، نہ کوئی اس کے متعلق ڈسکشن کی. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جب خلفائے احمدیت جو ہیں، کیا کسی خلیفہ نے کبھی کہا ہے کہ ہماری خلافت کی بنیاد حمامت البشرا کی اس فکرے پہ ہے؟ کہیں نہیں کہا. خلفائے احمدیت کا کیا کہنا ہے؟ آپ مرزا بشیر الدین محمود صاحب کا بیان پڑھ لیں، اور مرزا طاہر احمد صاحب کا بیان پڑھ لیں، مرزا مسرور صاحب کا بیان پڑھ لیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہماری جو یہ خلافت ہے جس کو انتخابی خلافت
کہا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کو ایک انتخابی خلافت کمیٹی چنتی ہے، اللہ تعالیٰ نہیں ان کو اس کو چنتا. تو یہ انتخابی خلافت وہ کہتے ہیں یہ آیت استخلاف کے مطابق ہے، یعنی وہ یہ نہیں کہتا کہ ہماری خلافت حمامت البشرا کے اس فکرے کے مطابق ہے، وہ کہتے ہیں ہماری خلافت آیت استخلاف کے مطابق ہے. اور جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری خلافت آیت استخلاف کے مطابق ہے تو لازمی بات ہے کہ ہم پھر ان کی خلافت کو آیت استخلاف کی روشنی میں دیکھیں گے، ہم حمامت البشرا کی روشنی میں نہیں دیکھیں گے، کیونکہ یہ تو ان کا دعویٰ ہی نہیں ہے. اور پھر میں نے جیسا کہ بیان کیا کہ تفسیر آپ پڑھ لیں تو پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے سلسلہ مجددین کو دائمی روحانی خلافت فرمایا. بہت شکریہ. میں ملک صاحب کی طرف آؤں گا. ملک صاحب، دوسری جو چیز زینی صاحب نے جو ریز کی تھی اس ویڈیو کلپ میں، بات تو انہوں نے ٹھیک کہی ہے کہ جماعت احمدیہ اصلاح پسند کا جو موقف ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک امتی نبی ہیں اور امتی نبی کے بعد خلافت نہیں ہوتی. اب وہ یہاں پر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وعد اللہ الذین کا وعدہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خلافت کا وعدہ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو دیا ہوا ہے. تو جماعت احمدیہ کہتی ہے کہ جی امتی نبی کے بعد خلافت نہیں ہوتی. تو اس سلسلے میں آپ تھوڑا روشنی ڈالیے کہ یہ کس قسم کی خلافت، یہ جو وعدہ دیا گیا یہ کس کو دیا گیا ہے، اور اس وعدے کے تحت کون سی خلافت ہے جس جو جاری و ساری ہے. جی ملک صاحب. جی السلام علیکم رحمۃ اللہ. جی اصل میں جو ہم اگر آیت استخلاف کی جو تفسیر دیکھتے ہیں تو اس میں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پہلی بات لکھی ہے اس میں حضور نے یہ فرمایا ہے کہ یہ جو ان لوگوں کے لیے جو نیک لوگ نیک عمال کریں گے ان کو یہ خدا تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے کہ زمین پر خدا تعالیٰ ان کو رسول مقبول کے خلیفہ مقرر کرے گا. تو یہ چونکہ آیت استخلاف جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جو ہے اس کا نزول ہوا ہے، اور یہ وعدہ بھی جو ہے یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نہیں کیا گیا، یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا گیا ہے. تو اس لیے اور قرآن کریم بھی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہی نازل ہوا تھا. تو اور قیامت تک قرآن کریم جو ہے اس کا مدت اور اس کا ٹائم اور اس کی جو ہے وہ یہ قیامت تک تعلیمات ہیں اور اس کو کوئی منسوخ نہیں کر سکتا. تو اس لیے لامحالہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی جو ہیں وہ اس چیز کی تائید بیان کر رہے ہیں کہ جو خلفاء آئیں گے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلفاء ہوں گے، نہ کہ وہ کسی مسیح کے خلفاء ہوں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام خود جو ہے وہ آیت استخلاف میں اور یہ بات ثابت کر چکے ہیں بارہا کہ وہ جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں اور خاتم الخلفاء ہیں. اور جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام حضرت مرزا صاحب جو ہیں ان کو خاتم الخلفاء کا خطاب دیا گیا ہے کہ ان کے بعد جو خلیفہ آئیں گے وہ آپ کی ہی غلامی میں آئیں گے. اور اسی طرح ہی یہ سلسلہ قیامت تک جاری و ساری ہے اور یہ کبھی رک نہیں سکتا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارا خدا جو ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندے سے وعدہ کرے کہ میں تجھے جو ہے وہ مطلب انہوں نے ایک مثال دی ہے کہ اگر وہ کہیں کوئی بندہ اگر کہے کہ میں کسی اندھے کو یا کسی بندے کو جو ہے وہ دلی تک چھوڑ دوں گا اور آدھے رستے میں آ کے اس کو کہے کہ نہیں بس اب میں تمہارے اس سے آگے لے کے نہیں جا سکتا، تو یہ جو بات ہے یہ ایک بندے کے لیے بھی نامناسب ہوگی. تو ہمارا خدا کیسے کہہ سکتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ جو ہے وہ اپنے نبی سب سے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ وعدہ کرے کہ میں تیری جو ہیں وہ خلفاء جو ہیں وہ قیامت تک بھیجوں گا اور وہ مجددین کی شکل میں آئیں گے، اور درمیان میں آ کے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کا سلسلہ ختم کر دیا جائے اور پھر وہ آگے خلافت مسیح کی شروع ہو جائے. تو یہ تو ویسے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ثابت ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء جو ہیں وہ تو صرف 30 سال تک آئے اور 30 سال کے بعد جو وہ ان کا خلفاء کا سلسلہ خلیفہ راشدین تھے وہ ختم ہو گیا، اور اس کے بعد مسیح ان کے جو ہیں وہ 4 راشد خلفاء جو ہیں جو ہم سارے اس پہ پوری امت مسلمہ جو ہے وہ متفق ہے کہ وہ حضرت علی پہ ختم ہو گیا. تو اب یہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں ہوتی کہ اگر ہم ان کو کہیں کہ جی آپ کے خلیفہ تو 4 آئے اور 30 سال میں وہ سارا سلسلہ ختم ہو گیا
اور جو اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو ایک ذلی نبی ہیں اور جو خود خلیفہ ہیں اور مجدد ہیں، ان کا خلافت جو ہے وہ قیامت تک چلے گی، تو یہ تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ بہت زیادہ بڑی توہین کر رہے ہیں، اس کے توہین کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم افضل نہ ہوئے تو پھر افضلیت جو ثابت ہو رہی ہے وہ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام افضلیت ثابت ہو رہی ہے کہ ان کی خلافت قیامت تک 1000 سال تک چلے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت جو ہے وہ 30 سال تک چلے گی، اور جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خلافت ہے وہ صرف جو مطلب وہ 1000 سال تک چلے گی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 30 سال میں ختم ہو گئی۔ تو یہ تو مطلب ہم خود جان بوجھ کے توہین رسالت کے مرتکب ہو رہے ہیں ان باتوں سے، یہ تو عقیدہ ہی باطل ہے میری نظر میں۔ اور کہیں پہ بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی پوری کتب اٹھا کے دیکھ لیں، انہوں نے کہیں بھی اپنی خلافت کا ذکر نہیں کیا کہ میرے بعد کوئی خلافت ہوگی، بلکہ رسالہ الوصیت میں بھی جو انہوں نے ذکر کیا ہے، انہوں نے یہی ذکر کیا ہے کہ میرے بعد جو ہے وہ میری جو انجمن ہے، جو وہ انہوں نے انجمن معتمدین کی بنائی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ میرے بعد یہ میری جانشین ہوگی اور یہ فیصلہ کریں گے کون اپنا امیر انہوں نے مقرر کرنا ہے، میرے بعد سارے فیصلے یہ کریں گے، ان کے فیصلے جو ہیں وہ لاگو ہوں گے۔ تو یہ حضرت جو ہے مسیح موعود علیہ السلام اپنی زندگی میں فیصلہ کر کے جا چکے ہیں، اور یہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ اس وقت تک سلسلہ جو ہے وہ قائم رہے گا جب تک کوئی خدا تعالیٰ سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو جائے۔ تو اس بات سے صاف طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ کسی نے روح القدس پا کر کھڑے ہونا تھا۔ تو یہ کسی لحاظ سے بھی ثابت ہی نہیں ہوتی کہ خلافت کا کوئی نظام جو ہے وہ حضرت مسیح موت کے بعد جو ہے اس کو سلسلہ کو سٹارٹ کیا جائے گا۔ تو یہ بالکل بے بنیاد عقیدہ ہے جو انہوں نے اپنا لیا ہوا۔ میں سعید مولود صاحب کی طرف آتا ہوں۔ سعید صاحب، ایک اور الزام جو انہوں نے لگایا یہاں پر اس کلپ میں، وہ یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ جی جماعت احمدیہ اصلاح پسند جو ہیں وہ خلفۂ راشدین کو تو پھر خلیفہ مانتے ہی نہیں ہیں، یعنی کہ انتخابی خلافت کو تو یہ مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیے، اور حضرت مسیح علیہ السلام کا کیا موقف تھا حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کے بارے میں اور آپ کے بعد، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت شروع ہوئی، ہاں وہ کیا وہ سورہ استخلاف کے تحت، چونکہ جماعت احمدیہ ان کا جو یحییٰ صاحب کا جو موقف تھا، جو وہ صاحب کہنا چاہتے تھے کہ چونکہ یہ لوگ انتخابی خلافت کو آیت استخلاف کے مطابق نہیں مانتے، لہٰذا جماعت احمدیہ اصلاح پسند حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہونے والی خلافت راشدہ کو تسلیم نہیں کرتی۔ جی جزاکم اللہ تعالیٰ واسن الجزا ڈاکٹر صاحب، یہ ایک سراسر بے بنیاد الزام ہے۔ ہم خلفائے راشدین کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین مانتے ہیں، اور جب تک وہ راشد خلافت چلتی رہی ہم ہر ایک کو مانتے ہیں۔ یہ بالکل بے بنیاد ایک الزام ہے۔ اور رہی بات کہ یہ آیت استخلاف کے مطابق اپنی جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعد جو امامت شروع ہوئی یا جس کو خلافت کا نام دیا گیا، یہ سب عارضی لوگ تھے، کیونکہ دیکھیں سب سے اگر آپ آیت استخلاف کی جو تفسیر ہے وہ تو میرے دو بھائیوں نے پہلے بتایا ہے کہ آیت استخلاف کی تفسیر کو پڑھ لیں تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم، یہ بالکل درست بات ہے کہ آیت استخلاف میں کہیں بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے، حضرت حق معدل امام مہدی علیہ السلام نے کہیں ایک لفظ بھی نہیں لکھا، بلکہ اپنی ساری کتب آپ ان کی پڑھ لیں، کہیں بھی نہیں لکھا کہ میرے بعد میری خلافت چلے گی اور وہ جو خلافت ہوگی وہ آیت استخلاف کے مطابق چلے گی، اور آیت استخلاف کے مطابق جو موعود خلافت ہے وہ میری خلافت ہوگی اور وہ قیامت تک چلے گی۔ ایک جگہ ایک لفظ نہیں لکھا۔ اس کے بعد ایک اور جو اہم پوائنٹ ہے، تھوڑا سا ملک صاحب نے بھی اس کو ٹچ کیا ہے، اگر ہم دیکھیں کہ جو الوصیت ہے جو حضور نے اپنی زندگی کے آخری سالوں میں لکھی، یہ ساری کتب تقریباً ساری کتب لکھنے کے بعد یہ اینڈ پہ یہ لکھی گئی ہیں، اور وفات سے مطلب ایک آدھ سال پہلے لکھی ہے جو الوصیت۔ اگر آپ الوصیت کو دیکھیں، پوری ایک سمری ہے حضور کے جو ایمان تھا، حضور کی جو انسٹرکشنز تھیں، جو حضور کی طرف سے احکامات تھے، وہ سارے اگر وصیت کو آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو ہر چیز نظر آ جائے گی، سمری نظر آئے گی،
اور صاف طور پہ حضور علیہ السلام نے الوصیت میں یہ، اگر وصیت ان کے بعد ان کی خلافت نے چلنا ہوتا، جس نے دائمی رہنا ہوتا، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام صاف اس وصیت میں لکھ کے جاتے کہ میرے بعد میری خلافت چلے گی اور وہ دائمی خلافت ہوگی. انہوں نے تو ایک لفظ نہیں لکھا، اس کی بجائے انہوں نے یہ ہدایات دی کہ میرے نام پر لوگ جو ہیں میرے سلسلے میں جو 40 مومن جس کی گواہی دے دیں، وہ میرے نام پر بیعت لیں اور اس وقت تک لیں. ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ کب تک وہ لیتے رہیں گے، کب تک یہ کام کرتے رہیں گے. وہ ایک تو پہلے ان کو نصیحت کر دی کہ اپنے آپ کو ایک نمونہ بنانا اور لوگوں کے سامنے اپنا ایک نمونہ بنا کے پیش کرنا، یعنی متقی اور پرہیزگار رہنا. اور اس کے علاوہ یہ بھی بتایا کہ کب تک یہ کام میرے سلسلے کے لیے آپ لوگ کرتے رہو گے. وہ صاف بتا دیا. وہ کس کے لیے بتایا؟ وہ اسی کے لیے بتایا جس کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حکم و عدل حضرت امام مہدی کے بعد ایک مسیح ابن مریم کا ذکر کیا ہوا ہے کہ جب تک کوئی روح القدس پا کے کھڑا نہ ہو اس وقت تک یہ کام کرتے رہنا. اب جب وہ روح القدس پا کے کھڑا ہو گیا ہے کوئی، تو اس کے بعد یہ جو بنا رہے ہیں خلافتیں اور یہ جو اپنی طرف سے یہ شوشے چھوڑ رہے ہیں، ان کا تو نہ قرآن کریم سے کوئی تعلق ہے، نہ احادیث سے کوئی تعلق ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایمان سے تعلق ہے. تو میں سمجھتا ہوں. اچھا، اس میں ایک ان صاحب نے ایک اور جو ہے مس لیڈنگ انفارمیشن دینے کی کوشش کی. میں چاہتا ہوں اس کو میں ٹچ کر لوں. یہ کالر کہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کو یوشع بن نون کی خلافت سے تشبیہ دی. تو وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے تو اس خلافت کو تسلیم کیا اور جماعت احمدیہ اصلاح پسند تسلیم نہیں کرتی. تو اس کے اوپر تھوڑا منصور صاحب اس پر روشنی ڈالیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کو اعلیٰ منہاج نبوہ قرار دیا اور اسے یوشع بن نون سے تشبیہ دی. تو اس میں وہ صاحب کیا اخذ کرنا چاہتے ہیں، جماعت احمدیہ کی طرف اصلاح پسند کی طرف منسوب کر رہے ہیں؟ جی اصل میں تھوڑا سا میں پیچھے سے شروع کرتا ہوں. جری اللہ صاحب نے یہ بات کی تھی کہ جماعت احمدیہ جو اصلاح پسند ہے یا ہمارے امام ہیں، وہ جو خلافت ہے اسے دائمی نہیں سمجھتے. تو ظاہر ہے یہ تو کھلا بالکل تضاد ہے، الزام ہے. جماعت احمدیہ اصلاح پسند کا تو قطعی طور پر یہ عقیدہ ہے کہ جو اسلامی خلافت ہے وہ دائمی ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس شخص سے کوئی پوچھے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شروع ہونے والی خلافت دائمی ہے، وہ جاری و ساری ہے، تو مرزا صاحب کی خلافت کیوں کر شروع ہو سکتی ہے؟ وجہ ہونی چاہیے نا. ایک خلافت قائم ہے، چلی آ رہی ہے، تو دوسری خلافت مرزا صاحب کی کیوں کر شروع ہوگی؟ اگر شروع ہوگی تو اس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ وہ خلافت کا جو سلسلہ چل رہا تھا وہ منقطع ہو گیا ہے. تو اس سے ہی ثابت ہوتا ہے کہ جری اللہ صاحب کی اپنی ذات میں ہی جو ہے، ان کے جو عقائد میں اس میں تضاد ہے. بظاہر تو یہ کہتے ہیں، منہ سے تو یہ کہتے ہیں کہ اسلامی خلافت دائمی ہے، لیکن عملاً یہ مانتے نہیں ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب جری اللہ صاحب نے پہلی مثال تو ابو بکر صدیق کی دے دی، 1400 سال پہلے کے زمانے کا ذکر کیا، اور پھر اس زمانے کا ذکر کرنے کے بعد پھر چھلانگ مار کے 1400 سال بعد کے زمانے کا ذکر کیا کہ وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وہ ایک بیان ہے، روحانی خزائن کا یا کسی کتاب کا ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ مسیح موعود علیہ السلام کا جو ایک خلیفہ ہے وہ دمشق کی طرف سفر کرے گا. سوال یہ ہے کہ تمہیں اتنی بڑی بندر کی چھلانگ لگانے کی ضرورت کیا پڑی ہے، کیوں پڑی ہے؟ بات یہ ہے کہ حضرت مسیح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خلافت ہے دائمی، آپ بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں. تو وہ خلافت پھر جو حضرت ابو بکر صدیق اور دیگر خلفاء آئے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام تو فرماتے ہیں اسلامی خلافت دائمی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نادان ہے وہ شخص جو یہ کہتا ہے کہ اسلامی خلافت حضرت علی پہ ختم ہو گئی. آپ فرماتے ہیں وہ شخص خلافت کی علت غائی کو نظر انداز کرتا ہے. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام تو یہ مانتے ہی نہیں ہے کہ خلافت جو ہے اسلامی وہ حضرت علی پہ ختم ہوئی ہے. وہ تو کہتے ہیں جاری ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیسے جاری ہے؟ جب ہم قادیانی علماء سے پوچھتے ہیں بھائی بتاؤ کیسے جاری ہے، تو پھر فوراً بول پڑتے ہیں جو علم رکھتے ہیں
جو جاہل نہیں ہے یہ جری اللہ جس قسم کی فیس بک پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو واقعات علم رکھتے ہیں وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ نہیں جی وہ صوفیاء بھی آتے رہے, علماء بھی آتے رہے, مجددین بھی آتے رہے. جب آتے رہے تو پھر یہ ثابت ہو گیا نا کہ ہر صدی پہ آتے رہے. حضرت مرزا صاحب بھی آئے تو 14ویں خلافت تو جاری ہے. تو جب وہ خلافت جاری ہے تو ایک خلافت جب جاری ہے تو اس کے ہوتے ہوئے کوئی دوسری خلافت شروع نہیں ہو سکتی. ہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام چونکہ آپ کا آنا قرآن مجید نے کسی الگ وجود کے آنے کا نہیں کہا, بلکہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ دوبارہ دنیا میں بھیجے گا. تو مرزا صاحب دراصل یہ مرزا صاحب نہیں ہے, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کی نشاط ثانیہ ہوئی ہے تو جو خلافت چل رہی ہے وہی چل رہی ہے. بس یہ ہے کہ اب آپ کی ذلیت میں آ گئی ہے, یعنی آپ ذلی طور پر ظہور فرمایا آپ نے مرزا صاحب کی صورت میں, تو وہ خلافت اس طرح جاری ہے. تو اس طرح بیسیکلی ان کا اعتراض جو ہے بالکل بے بنیاد ہے. باقی یوشع بن نون کے ساتھ تشبیہ دی ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے, لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے سیرۃ خلافہ میں بہت وضاحت کے ساتھ یہ بات بیان فرما دی ہے. سورۃ آیت استخلاف کی روشنی میں آپ نے یہ فرمایا ہے کہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہے صرف وہ آیت استخلاف کی مصداق ہے. باقی حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت ہے وہ آیت استخلاف کے ماتحت نہیں ہے. تو حضرت یوشع بن نون کو تو ابو بکر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تشبیہ ہے, بالکل ہے. تو آپ کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا فتویٰ تو یہی ہے کہ آپ آیت استخلاف کے تابع تھے, تو پھر ہم تو مانتے ہیں جو بالکل تھے, لیکن یہ استثنائی طور پر ہے. اول طور پر آیت استخلاف میں سلسلہ مجددین کا ذکر ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بالکل واضح فرمایا ہے کہ آیت حدیث مجددین آیت استخلاف کی تفسیر ہے. تو جب حضرت حق موعود علیہ السلام نے فیصلہ کر دیا ہے تو پھر تضاد کیسا؟ جزاک اللہ. بہت شکریہ. اچھا, اس کے بعد تھوڑا سا ان کا جو ہے ڈسکشن تھوڑی چینج ہوئی ان کی, اور انہی صاحب نے یہ اعتراض کیا. وہ کہتے ہیں کہ حضرت جنبا صاحب جو ہیں بار بار ایک حدیث کو کوٹ کرتے ہیں کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جس کے اول میں اور میدی جس کے وسط میں اور مسیح اس کے آخر میں ہے. تو یہ جری اللہ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جی حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم بنا کر بھیجا تھا, اور یہ کام آپ علیہ السلام کا تھا کہ وہ یہ قرار دیتے کہ کون سی حدیث درست ہے اور کون سی حدیث غلط ہے. جیسے کہ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آنے والے مسیح کا نام حکم رکھا گیا ہے. تو جی جری اللہ صاحب کا کہنا یہ کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ دو چیزیں یہاں پر انہوں نے بیان کی تھی. میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر طارق چوہان صاحب ڈسکس کریں تھوڑا سا, اور اس کے بعد اگر کوئی اور صاحب, غالباً منظور صاحب نے بھی ویڈیو بنائی ہے, یا عبد القدیر صاحب اگر کچھ کہنا چاہیں. وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اس حدیث کو جب کوٹ کیا تھا تو مسیح کو آخر میں رکھا تھا, مہدی کو جو بیچ میں اس کا ذکر نہیں کیا. ایک چیز. دوسری چیز وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ لل مہدی الا عیسیٰ, حضرت مسیح علیہ السلام کو یہ الہام ہوا تھا کہ یہ حدیث درست ہے. تو وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب مہدی اور عیسیٰ ایک ہی وجود ہے تو آپ کے بعد کون سا وجود ہے جس کے آپ منتظر ہیں؟ تو اس پر طارق چوہان صاحب سے میں شروع کروں گا. جی شکریہ ڈاکٹر صاحب. اصل بات ہے کہ یہ جو حدیث ہے یہ جو حدیقۃ الصالحین جو جماعت کی حدیث کی کتاب ہے جماعت احمدیہ کی, اس میں یہ حدیث پہلے موجود تھی, اور یہ بعد میں انہوں نے پھر نیا ایڈیشن چھاپا تو یہ حدیث ختم کر دی. تو اس کے متعلق بھی آدمی بڑی لمبی بحث کر سکتا ہے کہ یہ کیوں کی, کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کو یہ فکر پڑ گیا تھا کہ یہ حدیث جو ہے وہ ہماری خلافت کو جھٹلا رہی ہے. تو یہ حدیث یہ ہے, اس کا نمبر ہے 570, یہ حدیقۃ الصالحین میں جب یہ چھپی تھی. تو یہ حدیث یہ ہے کہ ان ابن عباس رضی اللہ عنہ مرفوعا قال لن تہلک امت انا فی اولها وعیسی ابن مریم فی آخرها والمہدی فی وسطها. کنز الاعمال 187, جامع الصغیر 106. یعنی حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ امت ہرگز ہلاک نہیں ہو سکتی
جس کے شروع میں آخر میں عیسیٰ ابن مریم اور درمیان میں مہدی ہوں گے۔ اچھا، ایک تو یہ ہے کہ یہ حضرت ابن عباس سے یہ مروی ہے اور یہ اہل بیت میں سے تھے، تو اہل بیت کے متعلق بھی یہی تمام لوگوں کا اجماع ہے کہ ان سے جو مروی احادیث ہوتی ہیں وہ ہمیشہ وہ کبھی ضعیف نہیں ہوتی، اور ان کے لیے پھر آپ کو وہ سلسلہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ ہمیشہ صحیح احادیث ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری یہ بات ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی تو فرمایا تھا کہ اس مسیح کو یاد رکھو جو میری ذریت میں سے ہے، جس کا نام ابن مریم رکھا گیا ہے، کیونکہ مجھے ابراہیم احمدیہ میں مریم کے نام سے پکارا ہے۔ تو یہ تو کھلی بات ہے، اس میں تو کوئی ابہام ہی نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی فرما رہے ہیں کہ مہدی آئیں گے اور اس کے بعد پھر مسیح ابن مریم آئے گا، تو یہی بات حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ اور پھر یہ کہ وہ جس کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مسیح کو یاد رکھو جسے ابن مریم کہا گیا، وہ ابن مریم آیا بھی گیا۔ تو یہ اس احادیث کو جھٹلانے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ایک اور جو دلیل میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، جس کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے احادیث کے متعلق فرمایا ہے کہ ان کی صحیح احادیث کو ہم کیسے جان سکتے ہیں، اس کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 63 کشتی نوح میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرما رہے ہیں، اور اگر کوئی حدیث ضعیف ہے مگر قرآن سے مطابقت رکھتی ہے تو اس حدیث کو قبول کر لو، کیونکہ قرآن اس کا مصدق ہے۔ اور پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اور اگر کوئی ایسی حدیث ہے جو کسی پیش گوئی پر مشتمل ہے مگر محدثین کے نزدیک وہ ضعیف ہے، اور تمہارے زمانہ میں یا پہلے اس سے اس حدیث کی پیش گوئی سچی نکلی ہے، تو اس حدیث کو سچی سمجھو، اور ایسے محدثوں اور راویوں کو مخفی اور کاذب خیال کرو جنہوں نے اس حدیث کو ضعیف اور موضوع قرار دیا ہے۔ اور ایسی حدیثیں صدہا ہیں جن میں پیش گوئیاں ہیں، اور اکثر ان میں سے محدثین کے نزدیک مجروح یا موضوع یا ضعیف ہیں۔ پس اگر کوئی حدیث ان میں سے پوری ہو جائے اور تم یہ کہہ کر ٹال دو کہ ہم اس کو نہیں مانتے کیونکہ یہ حدیث ضعیف ہے، یا کوئی راوی اس کا متدین نہیں ہے، تو اس صورت میں تمہاری خود بے ایمانی ہوگی کہ ایسی حدیث کو رد کر دو جس کا سچا ہونا خدا نے ظاہر کر دیا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اصل بات یہی بات ہے کہ اس حدیث کا سچا ہونا تو اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا ہے۔ یہی اعتراض کسوف و خسوف کی حدیث پہ غیر احمدیوں نے کیا تھا کہ جی یہ ضعیف حدیث ہے، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہی اس کی دلیل پیش کی تھی کہ جب ایک حدیث پوری ہو گئی، آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لی، اور وہ حدیث بھی ایسی چیز کے متعلق تھی جس کے اوپر انسان کا کوئی اختیار ہی نہیں، یعنی کسوف و خسوف، تو اس کے بعد پھر اس کا اقرار کرنا وہ تو پھر نادانی ہے کہ آدمی سورج کو چڑھتا ہوا دیکھے اور کہے کہ نہیں سورج نہیں چڑھا ہوا۔ تو اس لیے یہ ان کی بات جو ہے بالکل غلط ہے، جماعت احمدیہ خلافت گروپ والوں کی، کہ یہ جو حدیث ہے یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کو مطلب ایسے نہیں سمجھا، بلکہ یہ تو ایک حدیث ہے جو احادیث کی کتاب میں ہے، جس کو حدیقۃ الصالحین میں شامل کیا، اور پھر کنز الاعمال میں ہے، جامع الصغیر میں ہے، اور پھر پوری بھی ہو گئی۔ تو یہ بالکل صحیح حدیث ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہم اس کا پورا ہونا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور ہمیں اس چیز کا خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا خدا ایک زندہ خدا ہے، ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک زندہ نبی ہیں، اور غلام احمد ایک زندہ مسیح آخر الزمان۔ محترم قریشی صاحب، اصل میں اس میں تھوڑی سی جو کنفیوژن ان کے ذہن میں ہے وہ میں جیسے کہ یہ جلیل اللہ صاحب کہتے ہیں کہ جی حضرت جنبر صاحب علیہ السلام، ان کے نزدیک جنبر صاحب کا یہ فرمانا ہے کہ کلام اللہ جو ہے وہ انسان کے اپنے کلام کو منسوخ قرار دے دیتا ہے۔ بالکل ٹھیک بات ہے، حضور نے اس بات پہ بہت زور دیا۔ اب اس سے وہ یہ اخذ کرنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لل مہدی الا عیسیٰ ایک ایسی حدیث ہے جس کی ویلیڈیٹی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے الہام کر حضرت مسیح علیہ السلام کو بتائی کہ یہ حدیث بالکل درست ہے۔ تو اس میں آپ مجھے بتائیے کہ اگر لل مہدی الا عیسیٰ کی حدیث درست ہے
تو ان صاحب کے ذہن میں جو سوال پیدا ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ پھر دو مسیح کہاں سے آ گئے، دو ابن مریم کہاں سے آ گئے؟ تو میں چاہتا ہوں آپ اس پر تھوڑی روشنی ڈالیے. شکریہ. السلام علیکم. جو فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو الہام کر کے بتایا گیا، یہ حدیث صحیح ہے، تو کیا حضرت مسیح علیہ السلام کو الہام کر کے کچھ اور باتیں نہیں بتائی گئیں؟ کیا حضرت مسیح علیہ السلام کو یہ نہیں بتایا گیا میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، ایک ذکی غلام تجھے دیا جاتا ہے، خدا کی درگاہ سے ایک شخص بڑے اعزاز کے ساتھ آتا ہے؟ وہ ایسی بے شمار جو الہامات ہیں، ان کو کہاں پہ پھر وہ رکھیں گے؟ وہ ایک ہی حدیث کو لے کے بیٹھے رہیں گے، لل مہدی الا عیسیٰ، جبکہ وہ جس کی طرف اس حدیث کو منسوب کر رہے ہیں کہ ان کو الہام ہوئی، وہی شخص تو اپنے ساری زندگی ایک آنے والے ایک عظیم وجود کی خبر دیتا رہا. اس کو کیوں نہیں مان لیتے؟ وہ ان شخص کا ایسا خیال کرنا درست نہیں. جی میں اس سلسلے میں کوئی بات کرنا چاہوں گا. جی ملک صاحب. جی بات یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں. ہم اگر دیکھتے ہیں تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو ہیں ان کی کتب کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ چیز وہاں پر بڑی واضح طور پہ نظر آتی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس زمانے کے لیے میں مسیح ہوں، کسی اور کا انتظار کرنا بیکار ہے. اور اس کے بعد ایک اور جگہ پہ حضور نے فرمایا، بلکہ یہیں پہ حضور نے فرمایا کہ میرا دعویٰ جو ہے وہ مسیح کا ہے، اور میرا یہ ہرگز دعویٰ نہیں کہ میرے بعد کوئی مسیح نہیں آ سکتا. ہو سکتا ہے کہ میرے بعد 10,000 مسیح اور آ جائیں. تو اس میں جو ہے وہ اگر ہم کہیں کہ ایک وہی مہدی ہے اور وہی عیسیٰ ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خود اس چیز کو بڑے ایک پرزور طریقے سے بتایا ہے کہ مہدی کے متعلق جتنی احادیث ہیں وہ بہت زیادہ ضعیف ہیں، اور اصل میں جو ذکر کیا گیا ہے وہ مسیح کا ذکر ہے. تو اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خود جو ہے وہ مہدی کے بارے میں جو احادیث ہیں ان کو اتنی اہمیت نہیں دی، بلکہ انہوں نے مسیح کے حوالے جو ہے انہوں نے کہا میرا دعویٰ بھی جو ہے وہ مسیح کا ہے، مسیح ابن مریم کا دعویٰ ہے. اور پھر ان کا یہ اقرار کرنا کہ میں یہ مانتا ہوں کہ میرے بعد 10,000 مسیح بھی آ سکتے ہیں. اور پھر انہوں نے ایک اور جگہ پہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ میں مسیح ہوں، لیکن میرا یہ ہرگز دعویٰ نہیں کہ میرے بعد کوئی اور مسیح نہیں آ سکتا، بلکہ ایک وجود کا میرے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے کہ میرے بعد آئے گا اور دنیا کو جو ہے وہ سیدھا کرے گا، دنیا کی راہ ہموار کرے گا. تو اس طرح اس چیز کو تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام خود جو ہے اس کا مطلب انکار کر کے جا چکے ہیں. تو اس لیے بہت زیادہ دلائل جو ہیں اس حدیث کے بڑا کھول کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس پہ جو ہے وہ اپنے ان کے کلام سے جو ہے وہ چیزیں ہمیں مل جاتی ہیں. تو اس لیے ہم اس کو جو ہے اس رنگ میں اگر دیکھیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ مسیح تو 10,000 بھی آ سکتے ہیں، تو وہ جو 10,000 مسیح آئیں گے تو لل مہدی الا عیسیٰ، نہیں کوئی مہدی عیسیٰ کے سوا. تو مہدی کا اگر ہم دیکھا جائے تو امام مہدی کا اگر مطلب دیکھا جائے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ایسا امام جو پہلے ہدایت لیتا ہے پھر ہدایت دیتا ہے. تو وہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ خدا تعالیٰ سے ہدایت پا کے آگے ہدایت دیتے ہیں، تو جتنے مسیح بھی آگے آئیں گے وہ خدا تعالیٰ سے ہدایت لے کے آگے ہدایت دیں گے. تو اس لیے جتنے بھی مسیح آئیں گے وہ مہدی بھی ہوں گے اور مسیح بھی ہوں گے. تو اس لیے اس چیز پہ جو ہے وہ یہ انہوں نے فضول مطلب ایک اس طرح کا وہ ایشو اٹھایا ہوا ہے جس کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے. جزاکم اللہ. کہنا چاہتا ہوں کہ لال مہدی عیسیٰ الا عیسیٰ کا مطلب ہے کہ امام مہدی کو مہدی کیوں کہا گیا؟
وہ تو ایکچولی تو دیکھا تو مسیح ابن مریم تھا جس نے آنا تھا، تو اس کو مہدی کیوں کہا گیا؟ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کے متعلق بتایا کیا کہ وہ مس شیطان سے پاک ہیں. تو اس کے متعلق عیسائی کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ کی جو کتاب ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ مس شیطان سے پاک ہیں حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم علیہ السلام، لیکن کسی اور نبی کے متعلق قرآن مجید نے ایسا نہیں لکھا. لیکن حضرت مسیح علیہ السلام نے اس کا یہ جواب دیا کہ مس شیطان سے پاک ہونا ان کا اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ یہودیوں نے ان پہ الزام لگانا تھا کہ یہ جو حضرت مریم پہ الزام لگانا تھا کہ وہ بدکار تھی نعوذ باللہ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ الزام لگنا تھا کہ وہ حلال زادے نہیں ہیں نعوذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا کہ وہ مس شیطان سے پاک ہیں، اور جو ان پر الزام لگائیں گے وہ جھوٹا الزام لگائیں گے. اسی طرح مسیح کو مہدی کہہ کے یہی بتایا گیا کہ لوگ اس کو بے ہدایتہ کہیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، وہ خدا تعالیٰ سے ہدایت یافتہ ہوگا. اور پھر ایک اور بات جس کو ہم حضرت مسیح موعود کی تعلیم سے بھی بیان کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ ازالہ اوہام روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 234 ازالہ اوہام حصہ دوم کا یہ ایک حوالہ ہے، جس میں حضرت حکیم نور الدین صاحب نے ایک مضمون چھوٹا سا لکھا جسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ازالہ اوہام میں شامل کیا، اور اس میں آپ یہ فرما رہے ہیں کہ مجدد اپنے زمانہ کا مہدی اور اپنے زمانہ کا شدت مرض میں مبتلا مریضوں کا مسیحی ہوا کرتا ہے. یعنی ہر مجدد جو ہوتا ہے وہ مہدی بھی ہوتا ہے اور مسیح بھی ہوتا ہے. مہدی اس لیے کہ وہ اللہ سے ہدایت یافتہ ہوتا ہے، ورنہ وہ تجدید دین کر نہیں سکتا اپنی عقل سے جب تک اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی نہ ملے. اور مسیح اس لیے کہ وہ روحانی مریضوں کا علاج کرتا ہے، کیونکہ فساد زمانہ کی وجہ سے جو چیزیں دین کی جو نظروں سے اوجھل ہو گئی ہوتی ہیں اس کی وجہ سے لوگ روحانی طور پہ بیمار ہو چکے ہیں، تو ان کا وہ آ کے علاج کرتا ہے. اس لیے ہر مجدد مہدی بھی ہے اور مسیح بھی ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تو صاف فرما دیا کہ مجدد جو ہے وہ امتی نبی ہوتا ہے. جزاک اللہ. بہت شکریہ. میں سید عقیل ذکیر صاحب کی طرف آتا ہوں. یہاں پر ایک صاحب نے، غالباً جائیہ صاحب نے یہ بات ریز کی تھی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور محمدی مریم کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ جی جماعت احمدیہ اصلاح پسند جو ہے وہ محمدی مریم کے کانسیپٹ کو جو ریز کرتی ہے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا مریمی مقام پر فائز کرنے کے بعد ان سے ابن مریم پیدا کرتی جو جنبہ صاحب ہیں. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مریم اس لیے کہا گیا تاکہ انہیں مریم بنا کر اس سے ایک ادنا سے اعلیٰ درجے کی طرف لے کر جایا جائے. تو ذکیر صاحب اس میں آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیے کہ جو ابن مریم کا جو کانسیپٹ ہے اور محمدی مریم، اس میں آپ تھوڑی سی ہمیں روشنی ڈالیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دراصل sorry, I'll speak in English. The promised Messiah alayhi salam clearly stated that he was the Muhammadi Maryam, and his status as the Muhammadi Maryam means that he will be the spiritual mother of Zaki Ghulam, a promised son that will be bestowed upon him. And during the lifetime of the promised Messiah, he realized that albeit he's the Imam Mahdi, there is going to be a Messiah that will come after him. And that was vouchsafed to him in the Nishani Rahmat in Hoshiarpur, that he will be given a righteous progeny, Zaki Ghulam. But because he was a spiritual mother to the Zaki Ghulam, it didn't require him to have a physical son, rather a spiritual son. And upon studying the Holy Quran, the Holy Quran has clearly stated that in the ummah of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam,
physical progeny is no longer a matter to be entertained. Rather, spiritual progeny hold a greater status. And this is why even the promised Messiah al-Islam was meant to be from the progeny of Fatima. But when you look upon historically, he's from the Mirza family, so he has no sort of physical attachment to the family of the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. But he's a spiritual son of the Holy Prophet. So expecting a spiritual son is more sort of in line with the Islamic philosophy. I think because Islam has become a more sort of a spiritual aspect of religious evolution, it's better to look upon things from a spiritual aspect rather than a physical aspect. Jazakallah. बहुत शुक्रिया। मोहतरम कदीर साहब, आप थोड़ा इसमें रोशनी डालेंगे कि जो जैसे मोहतरम ज़करिया साहब ने हमें बताया कि जो मोहम्मद मरियम का जो रूहानी स्टेटस था वो इसलिए दिया गया था कि ताकि अल्लाह ताला उसमें से एक रूहानी बच्चा पैदा करे, क्योंकि जिस्मानी औलाद की तो कोई हैसियत नहीं होती और ना ही हज़रत सल्लम के बाद उनकी कोई जिस्मानी नस्ल आगे चली। तो आप इसमें थोड़ा सा मजीद रोशनी डालेंगे प्लीज। इसका ये पहलू मुझे बहुत ही खूबसूरत लगता है कि एक वाक़या हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के साथ गुजरा जो उन्होंने बराहीन अहमदिया के आखिरी सफ़ा पे लिखा हुआ है कि ये आजिज़ अपने ख़यालात की तारीकी में सफ़र कर रहा था कि अचानक गैब से अनल मौजूद की आवाज़ आई। मैं बात को मुख्तसर करने के लिए बता रहा हूँ कि अगरचे बराहीन अहमदिया में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम शायद 300 से ज़ायद अपने इल्हामात लिख चुके थे, लेकिन ये वाक़या कुछ ऐसा उनके साथ गुजरा जिसके बारे में खुद उन्होंने आखिर में लिखा कि इस अनल मौजूद की आवाज़ ने इस आजिज़ को एक ऐसी जहान की खबर दी जिससे पहले उस आजिज़ को कुछ खबर ना थी। यानी ये बिल्कुल इसी तरह का एक्सपीरियंस हम कह सकते हैं जैसे गारे हिरा में रसूल की सल्लम को हुआ। अच्छा, अब उसके बाद हम देखते हैं कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने उस चीज़ को डिस्कस नहीं किया कि मेरे साथ बहस करो, बल्कि निशानात का कहा, निशानात के में मुझसे मुकाबला करो। और ये जो चिल्ला कशी की गई ये भी एक निशान मांगा गया था। अच्छा, अब ये जो निशान मांगा गया था तो इसमें बुनियाद क्या थी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की का बुलंद मर्तबा और इस्लाम की हकानियत के लिए निशान था। अब हम आज जो बैठे हैं, अब मैं एग्जैक्ट आपके सवाल की तरफ आता हूँ। आज मैं और आप जिस जगह बैठे हैं, अगर हम देखें कि कुरान हमें एक वाक़या बताता है कि आज से 2000 साल पहले एक खातून थी जिनका नाम मरियम था, जिनको फरिश्तों ने आके खबर दी कि तुम्हारे यहाँ एक बेटा होगा और रहमत का निशान होगा हमारी तरफ से। ये एक ईमानी हमारी कैफियत है कि कुरान में लिखा है, हम इस पे ईमान ले आते हैं। लेकिन वो जो कलामुल्लाह का मर्तबा जाहिर होना था इस निशान के, इस 20 फरवरी की पेशगोई के नतीजे में, जिसमें एक शख्स को अल्लाह ताला मरियम बनाकर एक मसीह की खबर दे रहा है, आज हम उस निशान को बिल्कुल पूरा होता देख रहे हैं कि एक शख्स को अल्लाह ताला ने मरियम कहा और आज वो मसीह पैदा हो गया और हम में मौजूद है जिंदा अल्लाह के फजल से। तो वो सारी बातें जो कि एक ईमानी रंग में थी, आज हकीकत में हमारे सामने मौजूद है। कलामुल्लाह का मर्तबा भी जाहिर हो गया कि कैसी गैब की खबर दी गई थी, और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी जात की अजमत कि कैसा अल्लाह ताला ने उनसे
گہرا کلام اور غیب کی خبروں کو ظاہر کیا تھا کھلے طور پر کہ ایک واقعہ ماضی میں گزرا اس کو آج کے زمانے میں بھی کر کے دکھا دیا کہ تاکہ وہ ایمانی حالت انسان کی یقینی حالت میں بدل جائے. یہ ایک عظیم و شان معجزہ ہے جو میں دنیا کی تاریخ میں دیکھتا ہی نہیں کہیں کہ کبھی ہوا ہو. تو ایک شخص کو، جو آپ کا سوال تھا، میں نے ایک نئے انداز سے اس کا جواب دیا ہے کہ ایک شخص کو خدا تعالیٰ پہلے مریم بنا رہے اور پھر اس کو ایک بیٹا عطا کر رہا ہے مسیح، اور اس سے کلام اللہ کا مرتبہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا بھی کھلا کھلا ثبوت ہمارے سامنے رکھ رہا ہے. جی میرا جواب. بہت شکریہ، بہت شکریہ قدیر صاحب، بہت شکریہ، بہت اچھی طرح آپ نے ایکسپلین کیا. امید ہے ہمارے احمدی دوستوں کو اس سے فائدہ پہنچے گا. مولوی صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ جی میں جزاک اللہ، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں قرآن کریم سے ہم شروع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. قرآن کریم جو ہے وہ مامورین کو، اللہ تعالیٰ کے مرسلوں کو جاری کر رہا ہے، اور قرآن کریم کی جو آیات ہیں ان کی آج بھی اس وقت جب ہم یہ بات کر رہے ہیں ان آیات کی آج بھی اتنی ہی ویلیو ہے جتنی 1400 سال پہلے تھی. ان میں سے کوئی آیات جو ہیں یا کوئی ایک آیت ہے یا ایک شوشہ بھی ہے وہ منسوخ نہیں ہوا. قرآن کریم جو ہے وہ ہمیں صاف کھلے طور پہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مامورین نبیوں اور رسولوں کی شکل میں ہمیشہ جاری ہے یہ نبوت اور رسالت، اور یہ انعام ہے اللہ تعالیٰ کا. میں ان آیات کی بحث میں نہیں جاتا کیونکہ وقت کی کمی ہے. اس کے بعد ہم احادیث کی طرف آتے ہیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی تائید میں قرآن کریم کی جو آیات ہیں ان کے مطابق یہ حدیث جو ہے کہ یہ امت ہرگز ہلاک نہیں ہوگی جس کے شروع میں ہوں، آخر پہ عیسیٰ ابن مریم ہے اور درمیان میں مہدی ہے. اگر ہم اس حدیث کو دیکھیں اور قرآن کریم کی جو آیات ہیں جو نبوت اور رسالت کو جاری کر رہی ہیں، ماموریت کو جاری کر رہی ہیں، تو بالکل اس قرآن کریم کی لائن میں یہ حدیث ہے. اچھا، پھر مزے کی بات یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں تو لائن میں ہیں. اب حضرت امام مہدی علیہ السلام، المسیح موعود علیہ السلام اپنے 100 سال پہلے آئے. اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن کریم کی اور ان احادیث کی تائید میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو الہامات کیے اور کھلے طور پہ بتایا کہ تمہارے بعد ایک مسیح، ایک ذکی غلام میں تجھے دوں گا جو کہ مسیح ہوگا. پھر اس کا اظہار نہ صرف الہامات چھاپ چھاپ کے حضور نے کیا بلکہ اس کی تشریحات کی باقاعدہ. یہ شاہد بھائی نے پہلے ایک حوالہ پڑھا تھا، میں حوالہ سارا نہیں پڑھتا کیونکہ وقت زیادہ ہو جائے گا. یہاں تک کہہ دیا کہ میرے بعد یقیناً ایک مسیح نے آنا ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھ پر الہاماً ظاہر کر رکھا ہے کہ ہمارے بعد ایک مسیح نے آنا ہے. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس مسیح نے جس نے آنا ہے، جس کے وعدے کیے گئے ہیں، ڈاکٹر صاحب اس کی آنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب ہم سارا ہمارے جو یہ جن کو ہم خلفاء سمجھتے رہے ابھی تک، یہ جو جانشین ہیں، یہ سارے راہ راست پہ اگر چلتے جا رہے ہیں تو پھر اس مرسل، اس ذکی غلام، اس رسول کے آنے کی، اس مسیح ابن مریم کے آنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ میں یہ چاہوں گا کہ اس کے اوپر بھی دوست غور کریں، جو ہماری آواز کو سنیں اس کے اوپر غور کریں. اس کی وجہ محض اور محض یہ تھی کہ یقینی طور پر ہم نے ان جو امام تھے ایک وقت تک انہوں نے راہ راست پر رہنا تھا، اس کے بعد یہ امامت کے اندر انہوں نے بھٹک جانا تھا اور غلط رستے پہ اپنی حضرت قرآن کریم کی تعلیمات، احادیث اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں ان سے انہوں نے بھٹکنا تھا، یقینی طور پہ بھٹکنا تھا. اسی لیے اس مسیح کا وعدہ تھا. اللہ تعالیٰ واسع. بہت شکریہ. میں باتوں محترم سید عقیل زکریا صاحب کی طرف. اس میں حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام نے آج کل جو وبا پھیلی ہوئی ہے کرونا وائرس، اس کو ایک نشان قرار دیا ہے.
تو ہمارے یہ جو جائیہ صاحب کا جو پینل تھا، انہوں نے اس کے اوپر کچھ اعتراضات اٹھائے ہیں، تو میں ان اعتراضات کی طرف بعد میں آؤں گا. پہلے آپ مجھے بتائیے کہ آج کل جو کرونا وائرس ہے، اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی خبر بھی اسی طرح دی گئی ہے کہ اس وقت جو ہیں وبائیں پھیلیں گی، افواہیں پھیلیں گی، جنگوں کی افواہیں، ریمرز آف وار اینڈ جو ہیں پینڈمکس وغیرہ ہوں گی. تو ذکر صاحب اس میں آپ تھوڑی روشنی ڈالیے. The year 2020 has begun with vast fires that have basically destroyed most of Australia, killed billions of animals. There has been constant flooding in Indonesia, which continues to this day, but is going unreported. There's a financial destruction all over the world. And also the pandemic, the coronavirus, which has basically brought the whole world to its knees. These are all signs that, firstly, the promised Messiah Islam gave as signs of the Akhirah. And in Islamic eschatology, there is also mention of something called the Malhama. We have spoken on this subject extensively in the past, but I just want to go on to what the promised Messiah Islam said about this. Haq Mu'adal, the truth and just, Hazrat Masih Maud al-Islam mentioned in his Tafsir-e-Kabir, volume 3, page 57. He stated, it's actually an ayat of Surah Bani Israel, ayat 16, and in it states, "We never punish until we have sent a messenger." The wisdom in this is that Allah is needless, self-sufficient, and not dependent on us. But when a prophet descends amongst us, he prays, and the chastisement of Allah descends on a nation. And also the promised Messiah Islam mentioned in Haqiqatul Wahi, Ruhani Khazai, volume 22, page 499. That there is ample evidence in the Holy Quran, because if a person recites the Holy Quran with honesty and focuses his attention honorably, it will appear to him at the time that punishments and torments of the end of days, when the earth is cataclysmically disrupted and there will be severe plagues and a fate of death. Allah has revealed to us that the presence of a prophet is requisite, as we never punish until we send a prophet or messenger. At the time of relatively minor punishments, Allah has sent prophets. Then why would a prophet not descend amongst us before a global chastisement that many prophets have spoken of previously? Not believing in this is a denial of Allah's revealed word. In this context, Hazrat Masih Maud al-Islam stated in his book Majmu'a Istiharat, volume 2, page 141, footnote, again he stated, "We never punish until we have sent a messenger," and that this is a clear indicator that before an accursed chastisement, Allah always sends a prophet without fail. And this chastisement is an undoubted verification of the warner stroke prophet. Right now, a prophet of Allah is amongst us who has warned us for a very long time of this impending chastisement. Just think and believe in this, so you may be delivered from this. Hazrat Abdul Ghaffar Jambal Islam has been warning us all of this divine punishment for many, many years. So I ask all Muslims of the world, be they Ahmadi or non-Ahmadi, to listen to this Mahmud min Allah amongst us and heed his warning, so we may achieve salvation from this calamity that has gripped the world. Is it a wonder that such a global calamity has gripped the world, and hitherto these nations claim there's no warner from Allah, nor do we need a warner from Allah? On the one side, Hazrat Masih Maud al-Islam stated that no nation suffers a calamity with the presence of a warner, and yet Mirza Masroor Ahmad, the unsanctioned Khalifa of the Qabristani Jamaat, that has hijacked the Jamaat of Hazrat Masih Maud al-Islam,
issued a clear edict that if this coronavirus that has gripped the world had been a sign, then I would have declared it first, that this is a sign. If it had considered this a sign, is a sign, then I would have found a way to stop it. The whole world has been brought to its knees by an insignificant unseen virus that has surfaced in December 2019 in the city of Wuhan in the Hubei province of China, initially spreading in China and then continues to create mayhem in Europe, Asia, Africa, the Americas and Australasia. Yet Mirza Masroor Ahmad gave sugar pills to the Ahmadis, leading them to believe it is a potent force against the coronavirus. And some Ahmadis, unfortunately, have succumbed to this dreadful disease. I think it's time for us to realize that the Jamaat propaganda machinery, MTA, has been creating programs that are labeled important guidance from Hazur relating to the coronavirus, but essentially just copy and pasted NHS guidelines and publish them as Hazur's guidance and wisdom. And we wish to address our Ahmadi brothers that your Khilafat is on lockdown, so please consider this, that the information that your beloved Mirza Masroor Ahmad presents as guidance and wisdom is actually the guidance and wisdom from the Health Protection Agency, the NHS, and the Department of Health and Social Care, and is not divinely inspired. And on lockdown, you are expecting to propagate Mirza Masroor Ahmad's ideology and presenting it as teachings of the promised Messiah, Islam. Yet he is relying on Western medicine to come up with a vaccine and cure, and then present it as a victory for his Khilafat. Why hasn't he presented his sugar pill concoction to the World Health Organization as a cure? Even as people are dying in droves by a virus that he states is not Allah's curse. Jazakallah. बहुत शुक्रिया. मैं आखिर में यहाँ इस जो जिस क्लिप का हम पर डिस्कस कर रहे हैं, इसमें एक जो डॉक्टर जाहिर साहब ने एक बहुत ही मुज़ाहिका खेज़ किस्म की बात कही थी, तो मैं चाहता हूं कि मलिक शाहिद साहब थोड़ा सा इसके ऊपर रोशनी डालें, और अगर कोई और साहब भी डालना चाहें वो जरूर. वो कहते हैं कि जी अगर जंबा साहब के नज़दीक ये एक निशान है उनकी सदाकत का, तो फिर हमें बताओ कि 190 अक़वाम की तरफ जो लिटरेचर आपने शाया किया है, हमें सबूत दो कि वो उन तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा. तो इस सिलसिले में मलिक साहब क्या कहेंगे आप? जी, ये तो उन्होंने मेरा ख्याल है कि बिल्कुल ही बेतुकी सी बात की है कि कोई भी नबी देखें आज तक जितने भी आए हैं वो पूरी दुनिया में, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के लिए आए थे, तो क्या उन्होंने अपना पैगाम पूरी दुनिया तक पहुंचा दिया था? और जो उन पे अजाब मुसल्लत किया गया, जो तलवार का अजाब उनके मुसल्लत किया गया, क्या वो पूरी दुनिया पे मुसल्लत किया गया था कि या उनके इलाके में ही मुसल्लत किया गया था, अरब में ही? और उसके बाद देखें कि फिर जो जंगें हुई हैं और इस्लाम 3 बरेज़ों में फैला है, वो तो बाद में फैला है सारा. तो बेसिकली जो नबी जब आता है तो हज़रत मसीह मौऊद इस्लाम कहते हैं वो तो तुखम रेजी करने के लिए आता है, एक बीज बोता है और चला जाता है. और इसके सबूत में जो है हम इसमें कुरान करीम की तरफ जाते हैं कि कुरान करीम इस सिलसिले में हमें क्या रहनुमाई दे रहा है. तो सूरह बनी इसराइल में खुदा ताला जो है कुरान करीम में फरमा रहा है, वमा कुन्ना मुअज़्ज़िबीना हत्ता नबअसा रसूला, कि हम हरगिज अजाब नहीं देते यहाँ तक कि कोई रसूल ना भेजते. तो अब जब खुदा ताला खुद कुरान करीम में ये फरमा रहा है कि जब तक हम रसूल ना भेज लें उस वक्त हम कभी किसी कौम को अजाब नहीं देते हैं, तो नाउज़ुबिल्लाह अगर ये मतलब इतना बड़ा अजाब जो पूरी दुनिया पर आ गया है और पूरी दुनिया इसकी लपेट में आ गई है और सारी दुनिया इस वक्त जो है वो रो रो के, आप इटली में भी वीडियोस आ रही हैं, आपने देखा है कि हर किस्म के हर फिरके के लोग जो हैं वो सड़कों पे सजदों में पड़े हुए हैं और रो रो के तो वो खुदा ताला के हुजूर अपनी माफिया मांग रहे हैं. और पाकिस्तान में अजानें दी जा रही हैं, हर रोज लोग छतों पे चढ़ के अजानें दे रहे हैं और अपने गुनाहों की माफिया मांग रहे हैं. और टीवी चैनल्स पे और दूसरी जगह पे जो है मुसलमान मुल्कों में भी जो टीवी चैनल्स हैं वो यही कह रहे हैं कि खुदा ताला की तरफ से रुजू करो, ये खुदा ताला हमसे नाराज हो गया है. और जो हज जो है वो उम्रा तो उन्होंने बंद कर दिया था थोड़ी देर के लिए, अब तो सुनने में आ रहा है कि अब हज जो है वो भी शायद जो है इस साल ना हो. तो ये क्या कोई छोटा सा अजाब तो नहीं है ना, ये बहुत बड़ा अजाब है.
اور اس کے لیے جو ہے وہ دنیا سے ہمیں رپورٹیں جو مل رہی ہیں وہ بھی ایسی رپورٹیں مل رہی ہیں کہ پوری دنیا جو ہے اس کی لپیٹ میں آئی ہوئی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کئی سال تک شاید ہم اس کو کنٹرول نہ کر سکیں. تو تعاون بھی دیکھیں جو آئی ہے، جو میرے علم میں آیا ہے، وہ مرزا مسرور احمد صاحب کا، یہ ایک میں نے کلپ سنا تھا کہ شاید وہ 1890 میں آئی تھی اور 95-96 تک شاید وہ چلی تھی. تو مطلب 4-5 سال تک تو وہ بھی چلتی رہی ہے. تو اس کے سلسلے میں اس میں بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے یہ ایسی بیماری ہے کہ جو لمبی چلے گی، شاید اتنی جلدی ہم اس کو کنٹرول نہ کر سکیں، اور شاید 1.5 سال تو اس کی ویکسین بنانے میں ہی لگ جائے. کہ یہ اتنی تباہ کن بیماری ہے، اتنی تباہ کن جو ہے، یہ خدا تعالیٰ کا عذاب آیا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا خدا تعالیٰ نعوذ باللہ قرآن کریم کے خلاف جا کے تو کوئی بات نہیں کر سکتا نا؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ خدا اپنی بات سے جو ہے وہ اس کے خلاف کوئی بات کرے؟ تو قرآن کریم میں خدا تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ رسول نہیں بھیجتے جب تک ہم عذاب نہیں بھیجتے جب تک ہم اس امت میں رسول نہ بھیج لیں اور لوگوں کی اصلاح کے لیے. اور حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کبھی بھی قوموں پہ عذاب اس لیے نہیں آتا کہ وہ رسول کا انکار کرتے ہیں، ہمیشہ قوموں پہ عذاب اس لیے آتا ہے کہ جب وہ رسولوں کے ہاتھ ہنسی مذاق اور ٹھٹھا کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ گناہوں میں بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو پھر قوموں پہ عذاب آیا کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ یہ شرط قرآن کریم نے رکھ دی ہے کہ اس کے ساتھ رسول کا آنا ضروری ہے، رسول کے آنے کے بعد عذاب آ سکتا ہے. بہت شکریہ ملک صاحب. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر. بہت شکریہ. یہ آخری سوال میرا مولوی صاحب سے، اس کے بعد ہم اس کو ختم کریں گے کہ مولوی صاحب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو عذاب آیا تھا، تو کیا حضرت نوح علیہ السلام کا پیغام جو ہے ساری اقوام تک پہنچ گیا تھا جن پر تباہی آئی تھی؟ آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، اچھا کوشچن کیا ہے. جتنے بھی قرآن کریم کا مطالعہ کریں ہم، تو جتنے بھی انبیاء کے جو عذابوں کا ذکر وہاں ملتا ہے، ظاہر 1,24,000 یا اس سے بھی زائد اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے ہیں. اب سارے کا تو قرآن کریم میں ذکر نہیں ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں جتنے بھی عذاب ذکر، جیسے آپ نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا ہے یا دوسرے انبیاء کے دور میں جو ہے وہ عذاب آئے ہیں، تو وہ یقیناً آپ کے پیغام دینے کے بعد اگر آپ دیکھیں، غور کریں، ہر ایک نبی کا جب پیغام قوم تک پہنچ جاتا تھا، دنیا تک پہنچ جاتا تھا، تو اس کے بعد جب وہ نہیں مانتے تھے تو پھر اس کا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے عہد کے مطابق ان لوگوں کو سزا دیتا تھا. کسی بھی نبی کے دیکھیں، حضرت نوح کا یا دوسرے انبیاء ہیں، میں سب کا ذکر نہیں ہے کرنا، لیکن مسئلہ یہ یہاں ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ دیکھیں پوری دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے، خواہ اس کا تعلق اسلام سے ہے یا اس کا تعلق کسی مذہب سے ہے، تو یہ ماننے سے انکار نہیں کر رہا کہ یہ عذاب نہیں ہے. آپ حیران ہوں گے کہ ایسے ایسے لوگ جو کبھی مسجدوں میں کیا گرجوں میں نہیں کبھی گئے، کہیں نہیں گئے، وہ بھی سٹریٹوں پہ کھڑے ہو کے سپیچز کر رہے ہیں، اونچی اونچی بول کے سپیچز کر رہے ہیں کہ دیکھو خدا تم سے ناراض ہے، یہ خدا کی طرف سے ایک عذاب ہے جو ہمارے اوپر نازل ہوا ہے. اور یہ آپ کو بے شمار اس طرح کے کلپ ملیں گے. یہ عذاب اگر کسی کو نظر نہیں آ رہا تو ایک ڈاکٹر یحییٰ صاحب کو نظر نہیں آ رہا، اور ایک جناب مرزا مسرور صاحب کو یا ان کے جو دوسرے مربی ہیں ان کو نظر نہیں آ رہا. پوری دنیا کو یہ عذاب نظر آ رہا ہے کہ یہ کوئی عذاب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرت سے، لیکن یہ وہ اصحاب ہیں کہ ان کو یہ وہ عذاب نظر نہیں آ رہا. یہ کہتے ہیں نہیں یہ تو بس آئے گا اور چلا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے، جیسے ملک صاحب نے بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن کریم میں صاف کھلے الفاظ میں فرما دیا ہے کہ وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، اس وقت تک عذاب میں نہیں بھیجتا جب تک کوئی ڈرانے والا، کوئی پیغام لے کے آنے والا تم تک نہ بھیج دوں. یقیناً جو پیغام لے کے جس نے آنا ہے وہ رسول ہی ہے، اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا. تو یہ ایک بہت ہی مضحکہ انگیز انہوں نے بات کی ہے ڈاکٹر یحییٰ صاحب نے. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. ویسے تو بہت مضحکہ انگیز باتیں یہ کرتے رہتے ہیں اکثر، لیکن یہ عجیب و غریب بات کی ہے. اور اسی طرح ان کے جو امام ہیں مرزا مسرور صاحب، انہوں نے بھی بہت ہی حیرت انگیز طریقے سے یہ عجیب بات کی ہے کہ نہیں جی یہ عذاب نہیں، اگر عذاب ہوتا تو میں بتا دیتا. تو میں تو یہی دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے اور یہ قرآن کریم کی طرف اور اللہ تعالیٰ کے کلام کی طرف واپس آئیں. جزاک اللہ. بہت شکریہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ. ہم آپ اپنی نشست کو ختم کرتے ہیں. تو بہت شکریہ تمام شرکا کا، اور
صرف میں چھوٹی سی بات کروں گا. جو مجھے اس پروگرام میں ایک چیز بڑی عجیب سی لگی، ویسے تو ساری باتیں بڑی عجیب سی تھیں، وہ یہ تھی کہ سلیم میر صاحب نے کوئی کتاب لکھی تھی. ان کا کہنا تھا کہ کتاب میں نے اس لیے لکھی تھی کہ میں کینیڈا میں ایسے اصلاح پسند کے ممبر سے ملا جو یہ کہتے ہیں کہ جی جماعت احمدیہ جو ہے وہ تحریف کرتی ہے اور رسالہ البصیر سے فلانی چیز انہوں نے نکال دی ہے، غالباً جب تک روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو اس وقت تک انتظار کرو، یہ حذف کر دیے گئے ہیں. تو انہوں نے کہا میں نے اس کتاب میں تو نہیں تھے، میں نے دوسرے چیک کیے تھے، اس میں تھا، اس میں نہیں تھا. لیکن اس پروگرام کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھیے کس قدر تضاد ہے لوگوں میں. حدیقۃ الصالحین کی جو حدیث ہے وہ اس کتاب میں موجود تھی، پھر اس کو نکال دیا گیا. اور یہ جو جری اللہ صاحب خود کہتے ہیں کہ جی یہ کتاب جماعت احمدیہ اصلاح پسند کے لوگ اس حدیث کا حوالہ دیتے ہیں کہ یہ حدیقۃ الصالحین میں تھی، اور وہ اس کو کریڈٹ لینا چاہتے ہیں، لے رہے ہیں ایک طرح سے کہ اس کتاب میں تھی. پھر وہ آخر میں بڑی معصوم سے شکل بنا کر کہتے ہیں کہ جی اب اس حدیث کو نکال دیا گیا ہے. تو یہ ان کا حال ہے. تو ہم شکریہ آپ سب کا، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دیں. السلام علیکم.